الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور اس میں آج کل جو میراث کا حساب ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ جدول کے ذریعے سے ایک جدول، ایک شجرہ اور 3 قواعد کے ذریعے سے 99% سے زیادہ میراث کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بتائے گئے ہیں، اب آج کل مثالوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مثال نمبر 37 میں بتاتے ہیں، اگر دادا کی نانی، نانی کی نانی اور دادا کی ماں اور دادا یہ ورثہ موجود ہوں ایک تعداد میں، تو پھر کیسے ان میں تقسیم کیا جائے گا؟ تو یہاں پر چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، اماموں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ حنفی مسلک ہے، تو حنفی مسلک پر جواب الگ ہے، اور مالکیہ شوافع ان کے نزدیک جواب الگ ہے، اور جو حنابلہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کا جواب الگ ہے۔ لہذا جو جس مسلک پر ہے وہ اس مسلک کے مطابق جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر دادا جو ہے اس کو مطلب جو جدول ہے اس جدول کے مطابق یہ جدول ہے، اور یہ حقیقی جد یعنی جد اقرب، اس کے لیے شرط ہے کہ اولاد ہو اور باپ نہ ہو۔ اب باپ تو نہیں لیکن اولاد بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا حصہ نہیں ملے گا اس کو۔ ہاں جی، مطلب یہاں پر اس کا حصہ نہیں ہے، ذوالفروض میں نہیں ہے۔ البتہ عصبات میں وہ سارا کا سارا لے جائے گا۔ کیوں لے جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصبات میں یہ شجرہ ہے، تو میت کا جو دادا ہے یہ 6 نمبر پر ہے، ہاں جی، اور باقی یہاں پر کوئی نہیں، کیونکہ دادی، دادا کی نانی، یہ سب جو ہے نا مطلب وہ ذوالفروض میں آتے ہیں، تو ان کو حصہ اگر مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں مل سکتا۔ لیکن اب فیصلہ پہلے ہم کرتے ہیں کہ ان کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے پھر یہ بات ہمیں کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہے نا یہ سوال یہ ہے کہ دادا کی ماں کو حصہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو جدہ کا حصہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ جو ہے نا جدہ کا حصہ، جدات صحیح ہے، کئی ممکن ہے۔ اول تو یہ کہ ماں موجود نہیں ہونی چاہیے، پدری جدات کے لیے باپ اور جد واسطہ نہ ہو، یعنی پدری جد وہ تھے جو باپ کی طرف سے دادیاں ہیں، تو ان کے لیے باپ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ واسطہ ہے، اور جد واسطہ جو مطلب کوئی بھی جو کہ اس کے اولاد میں آتا ہو، وہ اگر ہو تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ دور والی جدات کو قریب والی محروم کر دیتی ہیں، دور والی جدات کو قریب والی محروم کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ ان شرطوں کو اگر ہم دیکھیں تو کیا فیصلہ بنتا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر دادا کی ماں تو براہ راست دادا کی ماں ہے، لہٰذا اس کو تو مل ہی نہیں سکتا۔ نانی کی نانی جو ہے نا اس سے دور ہے، یہ مطلب چوتھی پشت میں ہے نا، ہاں جی، اور یہ تیسری پشت میں، دادا کی ماں تیسری پشت ہے، تو تیسری پشت والی چوتھی پشت والے کو معروم کر دیتی ہے۔ دادا کی نانی، ہاں جی، تو یہ بھی مطلب وہ جو ہے نا وہ تو دادا کی نانی تو اس لیے بھی محروم ہے کہ جد واسطہ موجود ہے، ہاں جی، لہذا اس کو تو اس لیے بھی نہیں مل سکتی۔ تو نانی کی نانی کو دور ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، دادا کی ماں کو دادا موجود ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، دادا کی نانی کو بھی دادا کو موجود ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، اور دور ہونے کی وجہ سے بھی نہیں مل رہا، لہٰذا ان میں سے جدات کو کچھ بھی نہیں ملا احناف کے نزدیک، اور صرف دادا کو حصہ مل گیا وہ پورے کا پورا۔ لہذا کل ترکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی دادا کو ملے گا، ان میں سے باقیوں کو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں؟
اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب جو ہے نا آتے ہیں مالکیہ اور شوافی کے نزدیک. مالکیہ اور شوافی کیا مطلب بتاتے ہیں وہ ذرا عرض کرتے ہیں. یہ مالکیہ اور شوافی کا جو ہے نا وہ فارمولہ ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کالم نمبر 1 اور کالم نمبر 2، اس میں دادی، نانی، دادی کی ماں، نانی کی ماں، دادی کی نانی، نانی کی نانی، یہ کون سے ہیں؟ یہ سب جو ہے نا یہ جدات مالکیہ کہلاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہی کو مل سکتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک، کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی اور کو نہیں مل سکتا. یعنی جس کو کہتے ہیں اس میں یہ صرف اچھا جو شوافی ہیں ان کو جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دادی، نانی، دادی کی ماں، نانی کی ماں، نانی کی دادا کی ماں، دادی کی نانی اور نانی کی نانی، دادا کی نانی، دادا کی دادی، ان سب کو مطلب یہ مل سکتا ہے حصہ برابر کی. ٹھیک ہے نا. تو اب جو جدات مالکیہ ہے اس میں نانی کے نانی کو مل سکتا ہے، دادی کی نانی تو ہے نہیں اس میں، تو دادا کی نانی یا دادا کی نانی یہ ہے وہ مالکیہ میں آتا نہیں ہے. لہٰذا دادا کی نانی تو اس کو تو ملتی نہیں ہے، وہ نانی کی نانی کو حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ماں موجود نہیں ہے لہٰذا وہ محروم نہیں ہے، مطلب جو ہے نا وہ. تو مطلب یہ ہے کہ اب جو پدری جدات ہیں یہ پدری جدہ نہیں ہے، دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو مالکیہ کے حصہ مل سکتا ہے، تو لہٰذا نانی کی نانی کو مالکیہ حصہ مل گیا، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک. یہ آ گیا یہ. ہاں مطلب سام ہے نا، مطلب جو ہے نا وہ مالکیہ یہ ایک بڑا اچھی، ٹھیک ہے نا، ایک بڑا اچھی مل گیا. اور 5 بڑے اچھی جو ہے نا باقی کس کو مل گیا؟ دادا کو مل گیا. اب جو شوافی والی بات ہے اس کو ابھی ذرا کرتے ہیں. شوافی والی بات، شوافی کی جو بات ہے یہاں لکھا ہے احناف کے نزدیک دادا کی ماں دادا کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہے کیونکہ دادا اس کے لیے واسطہ ہے. نانی کی نانی اور دادا کی نانی دادا کی ماں کی موجودگی میں محروم ہے کیونکہ دادا کی ماں دوسری پشت کی جدہ ہے، جبکہ دادا کی نانی اور دانی کی نانی تیسری پشت کی جداد. اقرب فاصل کے قاعدے سے اقرب جداد جداد کو معلوم گو خود کسی اور وجہ سے معروف، پس احناف کے نزدیک کل ترکبت اور اسبہ دادا کو ملے گا. باقی شواف و مالکیہ کے نزدیک چونکہ دور کی مادری جداد قریبی پدری جداد کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی. یہ قانون جو ہے بھی ذرا ایک ہے بات. ہمارے ہاں قانون کیا ہے؟ قریبی جداد جو ہے وہ دور کی جداد کو محروم کر دیتی ہے. تو ایک فارمولہ تو یہ ہو گیا، اور وہ فدری جد والے بھی ہو گیا، لہٰذا اس کا تو معاملہ تو ہو گیا. اور جو مالکیہ ہے اس کا مسئلہ بھی تو ہو گیا کیونکہ نزدیک تو محروم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں مقابلہ دادا کے ساتھ ہے ہی نہیں کیونکہ پدری جدہ ہاں جی مطلب جو ہے نا وہ ہاں، تو اب اس میں آتے نہیں ہیں پدری جدہ جو ہے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب اب ہمارے پاس یہ آ گیا. تو اب یہ کہ جو شوافی ہیں، شوافی کی بات آ گئی، تو شوافی کے نزدیک بھی دور کی جداد قریب کی جداد سے محروم نہیں ہوتی. ہاں دور کی جداد. تو اب یہاں دور کی جداد کون سی ہے دیکھیں، یہ نانی کی نانی اور دادا کی نانی دور کی جداد ہے. اب دادا کی ماں کو حصہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا شوافی کے نزدیک؟ یہ تو اچھا ہو کہ میں نے پوچھ لیا، ہمیں تو سمجھ آ رہے گا آپ کو اس کا تو پتہ ہے. ہاں جی ہاں دیکھیے آپ جدول کو دیکھیں نا، اسی کا جدول کیا ہے، جدول میں جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، یہ پدری جداد کے لیے باپ جد واسطہ نہ ہو. سمجھ گیا؟ وہ پدری جداد کے وہ یہ شرط صرف حنابلہ کے نزدیک نہیں بلکہ ہاں نہیں وہ جو یہ والی جو شرط ہے وہ اس کے نزدیک تو نہیں ہے حنابلہ کے نزدیک، لیکن باقیوں کے نزدیک ہے، لہٰذا شوافی کے نزدیک ہے. تو لہٰذا شوافی کے نزدیک پدری جداد جو ہے نا مطلب وہ دادا کی ماں جو ہے نا وہ تو محروم ہو جائے گی. ہاں جی. اب
یہ دیکھیں نا، دادا کی ماں حنابلہ کے نزدیک وہ مطلب اس کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن اس پہ لاگو نہیں، تو اس کو ایک بڑا اچھے مل گیا. اور باقی کیا ہے، وہ دور والی کنڈیشن اس میں ہے. یہ صرف شوافی جس کو کہتے ہیں نا اس میں نہیں ہے، مالکیہ اور شوافی میں نہیں ہے. تو وہ کنڈیشن موجود ہے، جو وہ کنڈیشن موجود ہے دور ہے، لہٰذا ان کو ویسا نہیں ملا. تو حنابلہ کو صرف کہاں ملا؟ دادا کی ماں کو ملا. مالکیہ کو کہاں ملا؟ نانی کی نانی کو ملا. اور احناف کو کدھر سے ملا؟ صرف دادا کو ملا. اور شوافی کو کدھر ملا؟ نانی کی نانی کو ملا. شوافی کو نانی کی نانی کو ملا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سب کے جواب مختلف آ گئے. اور یہ ماشاء اللہ ایک صحیح ہے طریقہ، مطلب اختلاف سمجھانے کے لیے. تو یہ بات ہے. اور باقی شوافی مالکیہ نے چونکہ دور کی ماں کے مادر اجداد قریبی پدر اجداد کی وجہ سے معروف نہیں ہوتی، اس لیے نانی کی نانی کو گو دادا کی ماں کی بنسبت دور ہے، کو جداد کے ایک بڑے اچھے حصہ ملے. حنابلہ کے نزدیک دادا کی ماں دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہے، البتہ الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے مطابق باقی جداد محروم ہے، اس لیے اس کے جداد کو ایک بڑے اچھے حصہ ملا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مثال نمبر 38. اب نانی ہے، دادی ہے، حقیقی بائی ہے، ماں ہے اور بیٹیاں ہیں. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. اچھا، فرائض میں ماں کو، بیٹیوں کو دادی اور نانی کو حصہ ملے گا، اور اسبات میں حقیقی بھائی کو حصہ مل سکتا ہے اگر اس کے لیے کچھ باقی بھی رہ گیا تو. ہاں جی. اچھا، اب دیکھتے ہیں بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3. صحیح ہے. اور ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6، کیونکہ اولاد موجود ہے. ٹھیک ہے نا. دادی کو ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں؟ ماں موجود ہے. دادی کو نہیں ملے گا، نانی کو بھی نہیں ملے گا. نانی تو خصوصاً کہ اس کی والدہ ہے. ہاں جی. تو لہٰذا ان کو بھی نہیں ملے گا. اب دادی نانی کو نہیں ملا، ماں اور بیٹیوں کو ملا، تو 2/3 جمع 1/6. 2/3 جمع 1/6، 4 جمع 1 5، 5/6 ہو گیا. تو 1/6 باقی ہو گیا. تو یہ 1/6 جو ہے مطلب اسبات کو مل سکتا ہے، اور اسبات چونکہ حقیقی بائی ہے لہٰذا اس کو مل گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہے. تو اب 6 میں جو ہے نا اس سے ان کے آگے یہ محروم، یہ محروم، یہ 1، یہ 1، یہ 4. اور چونکہ 2 بیٹیاں ہیں لہٰذا 2 اور 1 بیٹی کو، 1 ماں کو اور 1 حقیقی بھائی کو. یہ اس طریقے سے تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال نمبر 39. دادی ہے، نانی ہے، بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے. دادی ہے، نانی ہے، بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے. تعداد چونکہ ان کی 1 اور 2 مطلب بیٹیاں ہیں. اچھا، اب بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8 ملے گا. اچھا، کیونکہ اولاد موجود ہے. بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3. نانی کو کتنا ملے گا؟ ہاں، 1/6 ملے گا. تو دادی کو پھر کتنا ملے گا؟ تو 1/6 1/3 مل گیا دونوں کو. اگر 4 بیویاں ہوں، ہاں جی، اور اولاد موجود نہ ہو تو 1/4 اگر ایک بیوی کو ملتا ہے تو 4 بیویوں کو کتنا ملے گا؟ ہاں، دونوں کو نہیں، 4 کو. 4 کو. اچھا، یہ میں نے مثال اس لیے دیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو بس وہ جداد کو ہی سارا کچھ مل جائے گا. 1/6 ایک کو، 1/6 دوسرے کو. سب کو 1/6 ملے گا ملا کر. تو لہٰذا 1/6 دادی کو مل رہا ہے تو پھر 1/6 نانی کو ملے گا. ٹھیک ہے نا.
اب ذرا دیکھ لیں یہاں پر صورتحال. ایک بڑا 8 بیوی کو، بیٹیوں کو 2/3، نانی کو 1/12، دادی کو 1/12. اچھا اب دینا مطلب یہ دیکھیں، اس کو جمع کر لیں سب کو جب جمع کر لیا تو کیا بنتا ہے؟ یہ بن گیا مطلب 24، مطلب 24 مطلب LCM ہو گیا نا. تو یہ بن گیا 3 اور یہ بن گیا جو ہے نا مطلب ہے کہ 8 16 اور یہ 2 جمع 2 2 2 4 16 20 20 اور 3 23 آ گیا. ٹھیک ہے نا، 23/24 آ گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ 1/24 ابھی باقی ہے. اوہ یہ کس کو دیں؟ ہاں پہ لوٹایا جائے گا. کن پہ رد ہوگا، کن پہ رد نہیں ہوگا؟ بیوی پہ نہیں ہوگا، باقیوں پہ ہوگا. اچھا اب اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلے ہم یہ ان کا جو آپس میں حصے ہیں نا، یہ ان کا نسبتی مجموعہ معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان میں صرف ان پر رد ہوتا ہے اور اس پر نہیں ہوتا، تو 2/3 نسبت 1/12 نسبت 1/12، 2/3 نسبت 1/12 نسبت 1/12. اگر اس کا مطلب نکال لے 24 اس کا LCM ہے، تو یہ 8 3 24، ہاں، اور یہ کیا ہو گیا؟ 2 بن جاتے ہیں نا. ہاں اچھا LCM 12 ہے. او سوری LCM 12 ہے، بالکل ٹھیک ہے. بس جواب وہی آئے پر 16 آتا نا ادھر، تو اس طرح 60 سے جواب آ جاتا. اچھا تو اب یہ ہے کہ 8 1 1، تو ان کا جو نسبتی مجموعہ ہے 10 ہو گیا. ٹھیک ہے نا، نسبتی مجموعہ ان کا 10 ہے. اب ہم اس کا طریقہ مطلب کر لیتے ہیں کہ ان کو 1/8 ملتا ہے، یہ 1/8 ہے اور نسبتی مجموعہ 10 ہے. تو اس 10 کو ضرب دیتے ہیں اس کے مخرج کو، یہ مخرج ہے. ٹھیک ہے نا، اس مخرج ضرب دے تو 10 ضرب 8 80. 80 کل اس سے اگر ہم فرض کر لیں، 80 اگر کل اس سے فرض کر لیں تو اس میں 1/8 کتنے بنتے ہیں؟ 10 بنتے ہیں. تو 80 - 10 70 بن گئے نا. ہاں سبحان اللہ. اب یہ 70 بن گئے. تو اس 70 کو ہم نے اسی ریشو سے تقسیم کرنا ہے. 8/10 1/10 1/10. تو 8/10 مطلب جو ہے نا وہ 8/10 ضرب 70، 8/10 ضرب 70 56. ٹھیک ہے نا، 56 آ گیا. اور 1/10 ضرب 70 7. ہاں ٹھیک ہے نا. تو 7 و 7 14 جمع 56 70 بن گیا نا، لہٰذا تقسیم ٹھیک ہو گیا. اب یہ 56 کو ہم نے 2 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے، تو 28 دونی 56. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب آئے گا. ہاں ٹھیک ہے، 28 ہر بیٹی کا حصہ ہو گیا، دادی کا حصہ 7 اور نانی کا حصہ 7 اور بیوی کا حصہ پہلے سے 8. ٹھیک ہے نا. لہذا ہم لوگ اب یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہاں 10 ہو گیا. ہاں 1/8 ہے تو 10 ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس بیوی کا حصہ 10 اور یہ مطلب یہ کہ 56 28 7 7 مطلب یہ حصے میں تقسیم ہو گیا ہے. تو اس میں چونکہ دیکھیں اگر حساب کر لیں تو جو بیوی کا حصہ ہے وہی 1/8 ہی آ گیا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی. لیکن اگر میں دیکھوں نانی کا حصہ 1/10 ہے نا، تو 7. تو اب 7/80 یہ 1/10 سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہاں ابھی حساب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ LCM پھر 80 ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 7 ہو گیا اور یہ 8 ہو گیا. تو 8 زیادہ ہے نا، تو لہٰذا بڑھ گیا. اس طریقے سے وہ 56 جو آ گیا تو 28/70. تو 28/70 جو ہے 7 4 28 اور 10 سے 7 2 دن
4 5 دن 10 2/5 ہاں کون سا 1/12 ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بس اس میں اس سے جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے پورا بیٹا الحمدللہ.